مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں، اپنے سارے دل سے خداوند کا شکر کریں گے اور اس کے سارے عجیب کاموں کا، اس کی عجیب قدرت کا جو اس نے ہم سب کے لیے قائم کی ہے، ہم اس کا شکر کریں گے۔ آسمان کا خدا وہی ہم کو کامیاب کرتا ہے، وہی ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہی ہمیشہ ہمیں فتح یابی دیتا ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، اپنے خدا کی حمد کرتے ہیں۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہوا ہے کہ اگر میرے نام سے مجھ سے جو کچھ چاہو گے میں وہی کروں گا۔ یوحنا 14:14 میں لکھا ہے کہ جو کچھ ہم اس کے نام سے اس سے مانگیں گے وہ ہمیں دے گا۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے شکر کرتے ہیں جو پہلا پطرس اس کا 5واں باب اس کی 7 آیات میں یوں لکھا ہوا ہے کہ اپنی ساری فکریں اس خدا پر ڈال دو کیونکہ وہ تمہاری فکر کرتا ہے۔ پاک کلام پڑھ جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ خداوند خدا جو لشکروں کا خدا ہے، خداوند خدا جو آسمان اور زمین کا مالک اور خالق ہے، جو ہمارے ساتھ عجیب سلوک کرتا ہے، وہی کہتا ہے کہ اسے میری اور آپ کی بہت فکر ہے، اور کہتا ہے کہ تم کیا کرو، اپنی ساری فکریں مجھے دے دو، کوئی فکر نہ کرو۔ جس طرح پہلے پطرس کے 6:8-9 میں یوں لکھا ہے کہ پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے حلیمگی سے رہو تاکہ وہ مناسب وقت پر تمہیں سر بلند کرے، اور ہوشیار اور خبردار رہو کیونکہ تمہارا دشمن ابلیس دھاڑتا ہوا شیر ببر کی مانند ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھاؤ، اور تم ایمان میں مضبوط ہو کر یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں، اور ہم نے کیا کرنا ہے ان سب کے لیے مددگار، جس طرح خدا نے ہمارے لیے مددگار بھیجا ہے، ہمیں بھی ایک دوسرے کے لیے مدد کرنی ہے۔ ہمیں بھی خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ان کے لیے دعاؤں میں کھڑے ہونا ہے۔ اسی طرح اگر ہم متی کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 25-26 میں یوں لکھا ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ نہ تو اپنی جان کی فکر کرو کہ تم کیا کھاؤ گے یا کیا پیو گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنو گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ خداوند ہمارا خدا ہمیں مہیا کرنے والا کہتا ہے کہ وہ سب کچھ ہمارے لیے کرے گا۔ تم نے کسی چیز کی فکر نہیں کرنی ہے، کیونکہ اسی طرح لکھا ہے کہ ہوا کے پرندوں کو دیکھو جو نہ تو بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں کرتے، نہ وہ گلوں میں جمع کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا آسمانی باپ انہیں کھلاتا ہے۔ کیا میری اور آپ کی قدر ان پرندوں سے بڑھ کر نہیں، ان سے زیادہ نہیں؟ کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ جب ہم اتنی سی بات نہیں کر سکتے تو ہم کیوں فکریں کرتے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف خدا کے کلام میں کھڑے رہنا ہے۔ روز ہم ایک بات سیکھتے ہیں کہ جب یہ کلام ہمارے پاس ہوگا تو ابلیس یا شیطان، جس کو شیطان کہتے ہیں، وہ قوتوں کا سردار جو خدا اور خدا کے لوگوں کے خلاف ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ بس وہ یہی چاہتا ہے کہ میں کس کو ڈھونڈوں اور کس کو پکڑ کے کھا جاؤں، اور ہم نے اپنی فکریں خدا پر چھوڑنی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم لوکا کی انجیل اس کا 12واں باب اس کی 16-21 آیات سے دیکھیں کہ کس طرح خداوند خدا ہماری فکر کرتا ہے۔ اگر ہم دنیا میں اپنی جان کا ایک گھڑی بھی آگے نہیں بڑھا سکتے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے خدا باپ ہم سے تمثیلوں میں بات کرتے ہیں۔ اس کا 12واں باب 16-21 میں آپ کے لیے پڑھوں گی۔ اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی، پس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرے یہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار بھر رکھوں۔ اس نے کہا میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھڑی ڈھا کر ان سے بڑی بناؤں گا، اور اس میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا کہ اے جان، تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، چین کر، کھا پی، خوش رہ۔ مگر خدا نے اس سے کہا اے نادان، اس رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، بس جو کچھ تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ ایسا نہ ہو کہ وہ شخص ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے، وہ خدا کے نزدیک دولت مند نہیں ہے۔ جب ہم
دنیاوی فکروں میں رہتے ہیں اور ہم روحانی فکر نہیں کرتے کہ ہم مریں گے تو کیا ہوگا۔ موت ایک اٹل ہے جو ٹل نہیں سکتی، یہ آنی ہی آنی ہے۔ 70 یا 80 ورے، اس کے بعد کیا 90 ورے، ہے نا، ایسے ہی ہے نا۔ تو موت سے تو ہم نے جانا ہی جانا ہے۔ تو اگر ہم صرف انہی چیزوں میں رہیں گے، غیر قوموں کی طرح ان چیزوں میں رہیں گے، تو ہم خدا کی حضوری میں نہیں جا سکتے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب ہم خدا کو اپنا آپ دیں گے تو وہ ہمارے آگے آگے چلے گا، وہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ اس نے کہا کہ میں کبھی تجھ سے دستبردار نہیں ہوں گا، نہ تجھے چھوڑوں گا، تو خوف نہ کھا، میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا، تو بے دل نہ ہو۔ اس کے لیے صرف ہم نے کس پر توکل کرنا ہے؟ صرف خدا پر توکل کرنا ہے۔ کسی انسان پہ بھروسہ کرنے سے بہتر ہے ہمیں چیزوں پہ نہیں ایمان رکھنا کہ یہی ساری عمر ہمارے ساتھ جائیں گی۔ ہمیں صرف اپنے آپ کو خدا کے آگے رکھ دینا ہے، سلنڈر کر دینا ہے اور ایمان سے چلنا ہے۔ اور جب ایمان ہی کے ساتھ ہم کلام کو لے کر کلام پر عمل کریں گے تو کلام ہمیں کیا کرے گا؟ ہمیں چھڑائے گا اور ہمیں بچائے گا۔ ہمیں صرف کلام کو لینا ہے۔ ہم روز ایک بات بار بار یہ کہتے ہیں کہ خداوند ہمارا خدا ہمیں، پہلا یوحنا اس کا 2 باب اس کی 7-8 میں یوں لکھا کہ اے عزیزو، میں تمہیں کوئی نیا حکم نہیں لکھتا بلکہ وہی پرانا حکم جو شروع سے تمہیں ملا ہے۔ یہ پرانا حکم وہی کلام ہے جو تم نے سنا ہے، پھر تمہیں ایک نیا حکم لکھتا ہوں، اور یہ بات اس پر اور تم پر صادق آتی ہے، کیونکہ تاریکی مٹ جاتی ہے اور حقیقی نور ہمارے اندر کیا ہے؟ چمکنا شروع کرتا ہے۔ جب ہم دنیا کی فکریں چھوڑ کر، جب ہم صرف دنیا میں ڈوبے رہتے ہیں، اس کی فکروں میں رہتے ہیں، کھانا کیا ہے، کیا پہننا ہے، کیا ہے، شان و شوکت، سب کچھ اس کی فکروں میں رہتے ہیں، ہمیں کبھی یہ فکر نہیں کی کہ ہماری زندگی کا آخر کیا ہے، میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ آج وقت ہے کہ ہم اس دن کی فکر کریں، کیونکہ مرنا تو سب نے ہے۔ جو زمین پہ آیا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے، اس کے آنے کے ساتھ، پیدائش کے ساتھ اس کے جانے کا بھی وقت ہوتا ہے۔ ہر وقت کو خدا نے پیدائش، جیسے لکھا ہے کہ پیدا ہونے کا وقت ہے، مرنے کا وقت ہے، ہر چیز کا میرے باپ نے دنیا میں وقت مقرر کیا ہے۔ تو جب ہم پیدا ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے جانے کا بھی وقت ہوتا ہے۔ تو وقت کیسے آ جاتا ہے؟ بہانوں سے آ جاتا ہے۔ جو ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی مر گیا ہے، فلانا کوئی بیماری سے مر گیا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، مطلب ہر موت کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے سوتا سو ہی گیا ہے نا، سویا سو گیا ہے۔ تو اسی طرح موت تو اٹل ہے، یہ تو ٹل نہیں سکتی، کیونکہ یہ خدا کی منہ کی باتیں ہیں جو نہ ہرگز ٹلیں گے۔ لیکن جب ہم کو پتہ ہے کہ یہ وقت ہے، یہ پردیس میں ہیں اور ہمیں اوپر جانا ہی جانا ہے، تو آج ہم سوچیں کہ آج ہم کیا تیاری کر رہے ہیں، کہاں جانا ہے۔ 2 راستے ہیں، ایک جو سیدھا اوپر جاتا ہے، جو میرے خدا نے ہم سب کو سیچ کے دکھایا ہے، بتایا ہے کہ اس راستے پہ چلو گے تو ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے، کیونکہ موت راست باز کے لیے ایک دروازہ ہے، ہمیں اس دروازے سے انٹری ہو کر جانا ہے نا۔ اگر ہم نے اچھے کام کیے ہوں گے ایمان پر، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب نے خدا کی ہر مرضی کو پورا کیا۔ اس کے پہلے کلام میں، پہلی وصف میں بھی دیکھیں کہ خدا نے کہا کہ میرا ایک بندہ جو دنیا میں راست باز ہے، جو خدا کا خوف مناتا ہے، جو اس کے ایمان کلام کے مطابق چلتا ہے، جو ایمان سے چلتا ہے، وہ ایک ہی بندہ ہے۔ خدا کی نظریں اپنے راست باز لوگوں پر ہوتی ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ راست باز مر کر بھی کیا ہوں گے؟ امیدوار ہوں گے۔ انہیں امید ہوگی کہ ہماری زندگی کیا ہے؟ ابدی زندگی ہوگی، اور ہم کیا ہیں؟ خدا کو دیکھنے والے بنیں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایمان ہی کے وسیلے سے ہم بچائے جائیں گے۔ ایک ہی راستہ ہے، جب ہم کلام پڑھتے ہیں ایمان میں کھڑے رہیں، ایمان ہی سے ایمان بھی کریں، عمل بھی کریں اور ان عملوں پہ چلیں، اور خداوند نے کہا ہے کہ وہ ہمیں بچائے گا، ہمیں چھڑائے گا اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی، ابدی زندگی دے گا۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ راست باز جو اس کے
حکم کے مطابق چلتے ہیں، جو اس کی مرضی پہ چلتے ہیں، تو خدا انہیں بچاتا ہے، انہیں چھڑاتا ہے اور انہیں کیا کرتا ہے، ابدی زندگی دینے کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ ہمیں صرف ایمان میں کھڑے رہنا ہے، بدی نہیں کرنا، بدی سے خوف کرنا ہے۔ جب ہم ان کلام کی قدرت کو اپنے اندر لے لیں گے تو خدا کا کلام ہماری زندگی میں کام کرے گا۔ پریز دی لارڈ۔ نے دیکھا کہ ایوب جو تھا وہ صرف کامل انسان تھا، راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا تھا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ تو خدا نے کیا کیا ہوا تھا، اپنی باڑ اس کے گرد لگا دی تھی تاکہ شیطان اس پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ جب تک اس نے خدا سے پرمیشن نہیں دی، خدا نے، وہ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکا۔ لیکن جب خدا نے اسے پرمیشن دی، اگر ہم اس کی پہلا باب اس کی 12 آیات میں دیکھیں تو کیا لکھا ہوا ہے، اور خدا نے شیطان سے کہا، دیکھ اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ تب شیطان خدا کے سامنے سے چلا گیا۔ مطلب خدا نے اس کو کہا کہ سب کچھ تیرے اختیار میں، مطلب دھن دولت جو کچھ ہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، ایون وہ مار بھی سکتا ہے، پھر بھی خدا نے کہا تو اسے ہاتھ نہ لگانا، مطلب وہ جان بھی لے لیتا ہے۔ تو خدا نے اسے منع کیا تھا۔ تو اسی لیے کلام مقدس میں لکھا کہ شیطان آتا ہے مارنے، پھاڑنے اور چرانے۔ تو ہمیں اس کے لیے صرف خدا کے کلام کو لینا ہے۔ جب خداوند کی پاک حضوری میں ہم رہیں گے تو شیطان ہمارے نزدیک نہیں آ سکتا، کیونکہ خداوند ہماری جنگ لڑتا ہے۔ اسی طرح خدا نے اسے پرمیشن تو دے دی، پر اس پر آزمائش آئی، بہت کچھ ہوا، لیکن وہ کیا رہا، کامل رہا۔ اس نے خدا کے خلاف کوئی اپنے منہ سے بات نہیں کی، اور ہم دیکھتے ہیں آخر میں اسے ہی فتح یابی ہوئی۔ خدا نے دوبارہ اسے برکت دی اور ملٹیفیکیشن کے ساتھ اسے سب کچھ ڈبل دے دیا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، اسی طرح کامل رہنا ہے، ہمیں گناہ نہیں کرنا۔ ہم کہتے ہیں جی ہم کامل نہیں ہو سکتے، کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم جب خوف کریں گے تو ہم گناہ نہیں کریں گے۔ جب ہم خوف میں رہیں گے تو ہم کوئی بدی بھی نہیں کریں گے۔ ہمیں پتہ ہے جب ہم کلام پڑھیں گے تو کلام ہمیں نکھارے گا، کلام ہمیں سنوارے گا، اور ہمیں پتہ یہ کیا ہے، یہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، برائی کرنا گناہ ہے۔ یہ ساری چیزیں چاہے وہ چھوٹی چھوٹی ہیں، مذاق میں بھی ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، باتوں میں ہم خطا کر لیتے ہیں، لیکن جب ہمارے پاس کلام ہوگا تو ہم کیا کریں گے، ہم خطا بھی نہیں کریں گے، ہم بے باکی کے گناہوں سے بھی بچ جائیں گے۔ تو ہمیں صرف خدا سے مانگنا ہے کہ تو ہمیں بے باکی کے گناہوں سے بھی بچا لے، تو تب ہم جا کے کامل بنیں گے۔ تب ہم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے صرف خدا کے پہرے اپنی زبان پر، اپنی سوچوں پہ بٹھا لیں گے تاکہ ہم گناہ نہ کریں۔ تو جا کے ہم کوشش کرتے رہیں۔ جب ہم کوشش کریں گے تو خداوند ہمیں کامیاب کرے گا۔ جب ہم کوشش ہی نہیں کریں گے، بس ہم کہہ دیں گے کہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ شیطان پہلے ہی ہماری سوچوں سے ہمیں خراب کر دیتا ہے۔ وہ پہلے ہی ہماری سوچ میں ڈال دیتا ہے کہ یہ نہیں کریں گے، تو پھر ہم کیا کرتے، پاک روح کو اپنا کام نہیں کرنے دیتے۔ ہمیں صرف اپنا آپ سلنڈر کرنا ہے، ہونا ہے جو خدا کی مرضی سے ہو اور کسی کی مرضی پر نہ ہو۔ تب بھی ہوگا نا کہ جب ہم خدا کو اپنا آپ دیں گے، خدا کی مرضی پہ چلیں گے، خدا کو کہیں گے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ سب کچھ کرنے میں قادر ہیں، تو وہ ہمارے لیے سب کچھ کرے گا۔ اس نے ہمارے راستے ہموار کر دیے ہیں۔ اب راستہ ہموار ہے، ہمیں صرف چلنا ہے، تو آج ہم وہ چل بھی نہیں پا رہے۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، اور ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی ساری فکریں خدا کو دے دینی ہے۔ ہر ایک کام جو ہم اپنی طاقت سے نہیں کر سکتے، ہم کر ہی نہیں سکتے، ہمیں صرف خدا کو دینا ہے۔ جب ہم خدا کو دیں گے تو وہ ہمارے سارے کام کرے گا۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند ہم سب کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور سب کے لیے خداوند جی اس کلام کی قدرت کو لیتے ہیں، تاکہ ہم اپنی فکریں خدا کی حضوری میں رکھ دیں۔ اپنی ہر بیماری، ہر دکھ، ہر تکلیف جو ہماری جسم میں، خدا کسی کو اتنی تکلیف نہیں دیتا، اس کی برداشت کے مطابق دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنی ہر دکھ، ہر تکلیف اس کی حضوری میں رکھنا ہے تاکہ ہم کامیاب ہوں۔ بعض دفعہ ہمارے دکھ، ہماری تکلیفیں جو زندگی میں آتی ہیں وہ ہمیں نکھارنے کے لیے ہوتی ہیں، وہ ہمیں سنوارنے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ سکوں، تاکہ باپ کے نزدیک آ سکوں،
تاکہ باپ کی مرضی کو پورا کر سکوں۔ تو خداوند ایسا ہی ہو، ہمیں کلام کی قدرت سے اور حکمت سے بھر دے تاکہ ہم جان دینے تک وفادار رہیں، تو زندگی کا تاج ہمیں خدا دے گا۔ ہمیں صرف اپنے آپ کو خدا کے آگے سلنڈر کرنا ہے اور خدا کا کلام ہماری زندگی میں کام کرے۔ تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں میرے باپ جی، کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ خدا سب پردیسیوں کے لیے دعا کرتے ہو، جہاں جہاں بھی جس مقصد کے لیے باپ جی اپنے گھر سے، اپنے بال بچے سے، اپنے ماں باپ سے الگ ہے، خدا انہیں برکت دے۔ ان کی تمام مشکلات یسوع کے نام سے جائیں۔ جہاں بے روزگاری ہے خدا جی، ہاتھ اٹھا کے روزگار کی برکت کی دعا کرتے ہیں۔ خدا انہیں برکت دے، انہیں کام دے تاکہ وہ خدا جی اپنی ضروریات کو پورا کریں، وہ ہمت نہ ہاریں بلکہ سب کچھ محنت کے ساتھ کریں، اور خداوند بڑی برکت دے گا۔ خداوند کہتا ہے کہ میں سب کچھ دینے میں قادر ہوں، سب کچھ دے گا۔ تمام بیٹیوں کے لیے جن کے پاس ابھی تک اولاد نہیں، خداوند ان کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں کہ خداوند وہ پھلدار بنے، تاکہ خداوند جی وہ آپ کی شکر گزاری کریں اور پہلے پھلوں سے آپ کی شکر گزاری کریں۔ خداوند سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو میرے خداوند، سب کی حفاظت کرے۔ یسوع کے نام سے ہم نے سب کچھ مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔